جس کے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کینہ ہو شب برات میں نہیں بخشا جائے گا. ساری دنیا بخشی جائے گی، وہ کمبخت اس رات میں بھی رہ جائے گا. اللہ کرے 15 شعبان کی رات سے پہلے پہلے ہم کینے سے توبہ کر لیں، اوروں سے بھی کروائیں، سب کو بتائیں. کیا کرو گے دل میں کینہ رکھ کے؟ اگر اس کا کچھ بگڑ بھی گیا تو آپ کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ اسے معاف کر دیں، درگزر کر دیں. انتقام لے کے کیا کریں گے آپ؟ انتقام لینے سے اگر کوئی کسی پہ زیادتی ہو پھر وہ اس سے بدلہ لے لے، تو بدلہ لینے سے کیا اپنا جو نقصان ہوا ہے وہ واپس آ جاتا ہے؟ بتائیے. ہاں جی، انتقام لینے سے اپنا نقصان واپس آ جاتا ہے؟ ایسے تو نہیں ہوتا. بس ایک اندر کی آگ ہے جو ٹھنڈی ہوتی ہے، اور تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ہمارے نبی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے من تحمل لنفسہ، ہمارے نبی نے ساری زندگی کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا. آپ کے ساتھ کیا کچھ ہوا، لوگوں نے کیا کچھ کیا آپ کے ساتھ، کتنی زیادتیاں کیں، کتنی اذیتیں دیں، کتنا آپ کا دل دکھایا، کتنی آپ کی دل آزاریاں کیں. مارنے والوں نے مارا، دھکے دینے والوں نے دھکے دیے، بے عزتی کرنے والوں نے بے عزتیاں کیں. آپ نبیوں کے امام ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، لیکن آپ نے کبھی اف تک بھی نہیں کہا کسی کو. پتہ نہیں کیوں ہم مسلمان چھوٹی چھوٹی باتیں دل میں لیے بیٹھے رہتے ہیں اور پھر اس کی کھچڑی پکاتے رہتے ہیں، اچار بناتے رہتے ہیں اور اپنے دل کی دنیا کو برباد کرتے رہتے ہیں، اللہ پاک کی رحمت سے محروم کرتے رہتے ہیں اپنے آپ کو. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، بڑی بات بھی نہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے اس لیے ناراض ہو گیا کہ جی اس نے جو بیٹے کی شادی کی نا، اس میں جو کارڈ تقسیم کی اس میں میرا نام آخر میں کیوں لکھا تھا؟ ارے اللہ تیرا بھلا کرے، تو آخر میں لکھنے سے تو چھوٹا ہو جائے گا یا اوپر لکھنے سے بڑا ہو جائے گا؟ یہ کوئی بات ہے ناراض ہونے کی اور دل میں بغض رکھنے کی؟ بچوں کی شادیاں کرتے ہیں لوگ، اب اس میں دعوتیں تقسیم ہوتی ہیں، تو انسان کا حافظہ ہے، کوئی کمپیوٹر تو نہیں ہے. بعض قریبی یاد نہیں آتے اور دور والے یاد آ جاتے ہیں. اب کسی قریبی دوست کو کارڈ نہیں ملا، اس کو دعوت نہیں دی، اب وہ اسی کی کھچڑی بنا رہا ہے کہ مجھے تو دعوت ہی نہیں دی، ہمیں تو اپنا ہی نہیں سمجھتے، لہذا وہ دل میں بغض لیے بیٹھا ہوا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمارے نبی نے فرمایا کینہ پرور کی دعا اللہ قبول نہیں کریں گے، کینہ پرور کی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی. میں بھی آپ بھی اس کی نیت کریں، ابھی یہیں اسی مجلس میں اپنے دل سے سارے مسلمانوں کے لیے کینے کو صاف کر دیں. کرتے ہیں آپ؟ کون کون اپنے دل کو صاف کرتا ہے؟ اچھا، یوں صرف ہاتھ اٹھانے سے صاف نہیں ہو جائے گا، کینہ نکالنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. یہ کوئی جیب کے پیسے نہیں ہیں آپ نکال کے اسے پھینک دیں، یہ دل کی ایک کیفیت ہے، یہ تو انسان کے بس میں نہیں ہوتی. اس کو نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس کے بارے میں آپ کے دل میں کینہ ہے نا، ایک تو اس کا نام لے کے دعا کریں اور اس کو کوئی ہدیہ بھیجیں، اچھا خاصا ہدیہ بھیجیں. 500 روپے کلو والی مٹھائی، 800 روپے کلو والی مٹھائی، 1 کلو ڈبہ لے کے خود اس کے گھر جا کے دے کے آ جائے کہ جی یہ میں آپ کے لیے لایا تھا، کافی دن ہو گئے تھے ملاقات ہوئے. یہ نہ سوچیں میری ناک نیچی ہو جائے گی، میری مونچھ نیچی ہو جائے گی، میری عزت گھٹ جائے گی. اگر انا کا مسئلہ بنایا تو شب برات کی بخشش سے محروم ہو جائیں گے. یہ کینے کو صاف کرنے کا طریقہ ہے. نام لے کے دعا کریں اور کوئی اچھا خاصا ہدیہ دیں.
تو کینہ پرور کی دعا اللہ قبول نہیں کریں گے، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ تیسرا شخص جس کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوگی وہ ہے جو رشتہ داروں سے تعلق توڑے ہوئے ہے۔ رشتہ داروں سے مراد، سنیے، رشتہ داروں سے مراد ماں اور باپ کی طرف سے جو رشتہ دار بنتے ہیں، مثلا باپ کی طرف سے چچا، تایا اور پھوپھی اور ان کی اولادیں، ماں کی طرف سے ماموں، خالہ اور ان کی اولادیں، یہ رشتہ دار ہیں۔ ان میں سے کسی سے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، تعلق توڑا ہوا ہے، آنا جانا بند کیا ہوا ہے، لینا دینا بند کیا ہوا ہے، شب برات کی بخشش سے محروم ہو جائے گا، نہیں بخشے گا اللہ اسے شب برات میں، چاہے لمبے سجدے بھی کر لے، چاہے اپنے مصلی کو آنسوں سے گیلا بھی کر لے، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے اگر ہم میں سے کوئی اپنے رشتہ دار سے ٹوٹا ہوا ہے، اللہ کے واسطے آپ اس کے پاس جائیں، اپنی انا کا مسئلہ مت بنائیں، بے شک وہی قصوروار ہو، اس کو آنا چاہیے نا معافی مانگنے کے لیے، قصوروار بے شک وہ ہو، پہل آپ کریں، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ ایک عجیب واقعہ مجھے یاد آ گیا، حضرت امام حسین اور حضرت محمد بن حنفیہ، یہ دونوں بھائی ہیں آپس میں، حضرت علی کے دونوں بیٹے ہیں، امام حسین تو حضرت فاطمہ سے ہیں اور حضرت محمد بن حنفیہ یہ حضرت علی کی ایک اور بیوی سے ہیں، اور وہ حضرت علی کی وہ بیوی سندھی تھی۔ کبھی سنا ہے آپ نے یہ؟ ہاں آج سن لیں، حضرت علی کی وہ بیوی سندھی تھی، سندھ کی رہنے والی تھی، ان سے ہیں یہ محمد بن حنفیہ۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حضرت مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سندھ کے بہت بڑے محدث گزرے، جیسے ہندوستان میں محدث گزرے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ انہی کے زمانے کے، انہی کے پائے کے محدث ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت محمد بن حنفیہ کی جو ماں تھی وہ سندھ کی تھی، حضرت علی کی اہلیہ۔ تو محمد بن حنفیہ اور امام حسین، ان دونوں کے درمیان تھوڑی سی رنجش ہو گئی، کسی بات پہ رنجش ہو گئی۔ 3 دن گزر گئے، جب 3 دن پورے ہوئے تو حضرت تیسرے دن حضرت محمد بن حنفیہ نے حضرت امام حسین کو پیغام بھیجا، خط بھیجا اور کہا، بھائی جان، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ 3 دن سے زیادہ جدائی نہیں ہونی چاہیے، 3 دن سے زیادہ جدائی ناجائز ہے، 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی ناجائز ہے، حرام ہے۔ تو اب آج تیسرا دن ہے، تو 3 دن کے بعد تو گناہ شروع ہو جائے گا، تو میرا تو دل کر رہا ہے کہ میں آپ کو منانے آ جاؤں، لیکن میرا درجہ چھوٹا ہے، آپ کا درجہ بڑا ہے، آپ منانے آ جائیں گے تو یہ زیادہ مناسب ہے۔ اس سے پہلے کہ میں منانے آ جاؤں، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے رتبے کے لحاظ سے آپ مجھے منانے آ جائیں۔ جب حضرت محمد بن حنفیہ کا یہ خط امام حسین کو پہنچا، اسی وقت دوڑے آئے اور آ کے محمد بن حنفیہ کو منا لیا۔ سمجھ گئے نا آپ؟ حضرت محمد بن حنفیہ چاہتے تھے کہ میں مناؤں، لیکن کہتے تھے کہ جو جائے گا نا، پہل کرے گا، اس کو اجر زیادہ ملے گا۔ تو زیادہ اجر کا مستحق تو زیادہ درجے والا ہے نا، چھوٹے درجے والے کو زیادہ اجر ملنا چاہیے یا بڑے درجے والے کو زیادہ اجر ملنا چاہیے؟ بڑے درجے والے کو زیادہ اجر ملنا چاہیے۔ لہٰذا انہوں نے امام حسین سے درخواست کی کہ چونکہ آپ کا درجہ بڑا ہے، آپ آل رسول سے ہیں، آپ حضرت اللہ کے نبی کی بیٹی کی اولاد سے ہیں، لہٰذا آپ مجھے منانے آ جائیں، ایسے نہ ہو کہ یہ اجر میں کما جاؤں اور آپ پیچھے رہ جائیں، حالانکہ آپ کا درجہ بڑا ہے۔ چنانچہ امام حسین منانے چلے گئے۔ اس لیے ہمیشہ کے لیے اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ جب کبھی بھی اپنوں سے رنجشیں ہو جایا کریں تو پہل آپ کر لیا کریں، چونکہ پہل کرنے والے کا درجہ زیادہ بڑا ہے۔ اور جو آدمی ایسا ہو کہ اس سے بخشش، اس سے معافی مانگی جائے،
پھر بھی وہ معاف نہ کرے، اس کے لیے تو بڑی سخت وعید ہے. اس کے لیے تو دوزخ کا فیصلہ ہے. جس سے معافی مانگی جائے اور وہ کہے میں معاف نہیں کروں گا، جو کرنا ہے کر لو، اس کے لیے تو جہنم کا فیصلہ ہے. تو اس لیے قطع رحمی کرنے والے کو اللہ اس رات میں نہیں معاف کرے گا. تو آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے متعلقین میں، آپ کے علاقے میں کہیں کوئی ایسا ہو کہ جو قطع تعلقی کرنے والا ہو، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا ہو، اس کے پاؤں پڑھ کے اس کو سمجھائیں. ایسے نہ ہو کہ اس رات میں اگلے سال کے مرنے والوں میں آپ کا نام ہو اور بخشش نہ ہو، تو کیا کرو گے مرنے کے بعد؟ اور ماں باپ کے نافرمان کو بھی اللہ اس رات میں معاف نہیں کرے گا. جو ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، اللہ اس کو بھی معاف نہیں کرے گا. جس کی ماں کا دل اس سے دکھا ہوا ہے، باپ کا دل اس سے دکھا ہوا ہے، شب برات کی بخشش میں اس کا کوئی حصہ نہیں، وہ محروم ہے. اس لیے اگر کسی کی ماں کسی سے دکھی ہے، کسی کا باپ کسی سے دکھی ہے، دونوں دکھی ہیں، ان کے پاؤں پڑ کے گلے لگا کر ان کی خدمتیں کر کے ان کی دعائیں لیں، ان کا دل خوش کریں. اللہ شب برات کے دن، اب اللہ شب برات میں بخشے جانے والوں میں ہمیں بھی شمار کر دے گا. ماں باپ کا نافرمان شب برات میں نہیں بخشا جائے گا. اور ہمارے نبی نے فرمایا ناحق قتل کرنے والا اس کو بھی اللہ شب برات میں نہیں بخشے گا. یعنی قاتل کو اللہ نہیں بخشے گا. اور ہمارے نبی نے فرمایا اللہ شرابی کو نہیں بخشے گا، شرابی کو بھی اس رات میں نہیں بخشے گا. شب برات میں اگلے پیر کو جو رات آئے گی، منگل کی رات، پیر کا دن، شب برات 15 شعبان کی رات کو نہیں بخشے گا. ہم اپنے دائیں بائیں دیکھیں، ہمارے علاقے میں کون ایسے نوجوان ہیں جو شراب کے نشے کے عادی ہیں. ان سے توبہ کرائیں، ان کے پاؤں پڑھ کے منت سماجت کریں، اللہ کے واسطے توبہ کرو، ورنہ شب برات کی بخشش سے محروم ہو جاؤ گے. شراب کے عادی کی اللہ بخشش نہیں کرے گا. اور ہمارے نبی نے فرمایا اور ٹخنا ڈھانکنے والے کی بخشش نہیں ہوتی. اس رات میں ٹخنا ڈھانکنے والے کی بخشش بھی نہیں ہوتی. جس کی شلوار اس کے ٹخنوں پہ پڑ رہی ہو، اس کے ٹخنے ڈھکے ہوئے ہوں، مرد، عورت نہیں، عورت کے تو ٹخنے ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے. جس مرد کی شلوار اس کے ٹخنوں تک جا رہی ہو، اس کے ٹخنے ڈھکے ہوئے ہوں، ٹخنے ڈھکنے کا وہ عادی ہو، اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی. پتہ نہیں کیوں اس میں سستی کرتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتی بات کہ دیندار لوگ بھی اس میں سستی کرتے ہیں. خواہ پانچا نیچے جا رہا ہے، اچھا پھر کہو تو پھر ایک دم اوپر کر لیتے ہیں. بھائی آپ اتنی لمبی شلواریں کیوں سلواتے ہیں کہ آپ کے 5 ٹخنوں پہ پڑ رہے ہیں؟ آپ شلوار ہی چھوٹی سلوائیں. جب آپ کو شلوار چاہیے ہی اتنی کہ اس میں ٹخنے نہ ڈھکیں، تو لمبی شلوار سلوانے کا مطلب کیا ہے؟ ایک آدمی اتنی لمبی ٹوپی پہنے جو اس کے کانوں تک آ رہی ہو، پھر اس کو بل دے رہا ہو. بھائی آپ چھوٹی ٹوپی لے لیں، اتنی بڑی ٹوپی آپ لیتے کیوں ہیں کہ پھر اس کو بل دے رہے ہیں آپ؟ ٹخنے ڈھانکنے والا مرد شب برات میں اس کی بخشش نہیں ہوگی. اور میوزک سننے والا، میوزک بجانے والا، اس کی بھی شب برات میں بخشش نہیں ہوگی. میوزک سننے والا، میوزک بجانے والا، اس کی بخشش بھی نہیں ہوگی. شب برات میں جب ساری دنیا کے گناہ گاروں کی بخشش کے فیصلے ہوں گے، یہ محروم ہو جائے گا. ضروری نہیں ہے کہ وہ جان کے سنیں. بہت سے لوگوں نے اپنے موبائلوں پہ ٹونیں لگائی ہوئی ہیں، پتہ ہی نہیں کہ یہ میوزک ہے، بس
جو ہی فون آتا ہے ایک دم ڈسکو آواز شروع ہو جاتی ہے اور پھر وہ جلدی جلدی جیب میں ہاتھ ڈال کے اس کو دبا رہے ہوتے ہیں. بھائی آپ ٹون کیوں نہیں سوچ سمجھ کے رکھتے؟ جب موبائل کو استعمال کرنا نہیں آتا تو رکھا کیوں ہے آپ نے؟ اسٹیئرنگ پہ بیٹھ جاتے پھر جا کے گاڑی کسی کی دیوار میں مارتے ہیں، تو آپ اسٹیئرنگ پہ بیٹھے کیوں بھائی؟ سیکھو تو صحیح ڈرائیونگ کرنا پہلے. عام طور پر دیہاتیوں کو دیکھا ہے، دیہاتی ان پڑھ ایسے ایسے گانے انہوں نے لگائے ہوتے ہیں اور پھر نماز میں جلدی جلدی جیب میں ہاتھ ڈال رہے ہوتے ہیں بند کرنے کے لیے. اور بہت سے پڑھے لکھے لوگ بھی، دیندار بھی. ابھی ہم سفر میں تھے تو ایک ساتھی ہمارے ساتھ باشرہ آدمی، ماشاءاللہ دیندار آدمی، پکا نمازی آدمی، ایسا گانا بجنا شروع ہو گیا اس کے. میں نے کہا یار ٹون تو تبدیل کرو، کیا ہو گیا یار؟ گناہ نہیں سمجھتے کیا اس کو؟ یہ سب اس وعید میں داخل ہیں کہ یہ شب برات میں نہیں بخشے جائیں گے جو میوزک سنتے ہیں. اچھا، بہت سے پڑھے لکھے دیندار لوگ اپنے موبائل پہ ایک ٹون آتی ہے نوکیا ٹون، نوکیا ٹون، نوکیا ٹون، اس کو وہ سادہ ٹون سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں یہ تو بہت سادہ ہے، حالانکہ وہ بھی میوزک ہے. اس کو غور سے سنیں، یہ بھی میوزک ہے. نوکیا ٹون بھی میوزک ہے. میوزک کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ آواز جو ہلتی ہو، اپ ڈاؤن ہوتی ہو، ہلتی ہو، اس کو میوزک کہتے ہیں. سیدھی آواز کو میوزک نہیں کہتے. تو آپ سارے کے سارے اپنے موبائل کی ٹون چیک کریں کہ کہیں شب برات کی بخشش سے محروم نہ ہو جائیں. آپ کی امی، آپ کے ابو، آپ کے بچے، آپ کے بھائی، آپ کی بہنیں کہیں شب برات کی بخشش سے اسی میوزک کی وجہ سے محروم نہ ہو جائیں. میوزک صرف فلم کی میوزک ممنوع نہیں ہے، صرف انڈیا کے گانے کی میوزک ممنوع نہیں ہے، ہر میوزک ممنوع ہے. اور ہمارے نبی نے فرمایا میوزک سے ایسے نفاق پیدا ہوتا ہے جیسے پانی سے زمین میں پودے اگتے ہیں. آپ جائیں گے نا کراچی، بارش کے دنوں میں کراچی جائیں گے نا تو دائیں بائیں دونوں طرف کی سڑکیں ایسی ہری بھری ہو جاتی ہیں جیسے مری میں پھر رہے ہیں. آپ بارش کے دنوں میں تھر پار کر چلے جائیں گے، یہ تھر پار کا ریت سارے کا سارا گھاس سے بھرا ہوا ہوتا ہے. لوگ گھومنے جاتے ہیں بارش کے دنوں میں تھر پار کر، بالکل ہرا بھرا ہو جاتا ہے بارش سے. جیسے پانی سے پودے اگتے ہیں اور بنجر زمین آباد ہو جاتی ہے، ہمارے نبی نے فرمایا بالکل اسی طرح سے میوزک سننے سے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے. میوزک سننے والا ایک آخر منافق بن جاتا ہے. نفاق پہ مر گیا تو کیا بنے گا؟ اس لیے میوزک سے بچیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ شب برات میں جو لوگ نہیں بخشے جائیں گے ان میں سے ایک ٹیکس وصول کرنے والا بھی ہے. ٹیکس وصول کرنے والا، بھتہ لینے والا، ٹیکس وصول کرنے والا، وہ بھی اس رات میں نہیں بخشا جاتا. اور حدیث میں آتا ہے وہ پولیس والا جو حرام کاریاں کرتا ہو، حرام طریقے سے پیسے وصول کرتا ہو، حرام کام کرتا ہو، پولیس والا، وہ بھی شب برات میں نہیں بخشا جائے گا. پولیس والا جو حرام کام کرتا ہو، حرام کاریاں کرتا ہو، وہ بھی نہیں بخشا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سارے مسلمانوں کو ان ساری باتوں سے بچائے جن باتوں کی وجہ سے شب برات کی برکتوں سے محرومی ہو جائے گی، بخشش سے محرومی ہو جائے گی. ہم خود بھی ان باتوں سے بچنے کی کوشش کریں، اوروں کو بھی ان سے بچائیں. کریں گے کوشش انشاءاللہ.